سب سے پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کے بارے میں وہ حدیث ہے جس میں عشرہ مبشرہ کا ذکر ہے۔ کوفے کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی نزیبہ گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی وہ وہاں نہیں تھے، لوگ پہلے گفتگو کر رہے ہیں اور حضرت سعید بن زید آتے ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس قسم کی گفتگو لوگ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا، وَهُوَ يَقُولُ، آپ فرما رہے تھے عشرۃ فی الجنہ، 10 لوگ جنتی ہیں، النبی فی الجنہ، رب کا نبی جنتی ہے، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ۔ یہ خاص بات ہے، اس لیے کہ وہ لوگ حضرت علی کے بارے میں نزیبہ گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت سعید نے ساری حدیث سنا دی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے۔ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَوْفِ فِي الْجَنَّةِ، یہ ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ کہا اگر تم چاہو تو میں 10ویں کا بھی نام لے سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا فَقَالُوا مَنْ هُوَ، تو 10واں کون ہے؟ فرماتے ہیں سعید بن زید، یعنی خود انہوں نے اپنا نام لیا کہ وہ سعید بن زید ہے، لیکن پہلے ذکر نہیں کیا، یہ عاجزی کی وجہ سے۔ ہم تو اپنا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں نا، میں ہوں باقی کوئی ہے یا نہیں، لیکن وہاں سب سے آخر میں وہ بھی اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں، تاکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو مکمل بیان کر دیا جائے۔ یہ ہے اصل انسانیت، یہ ہے سیرت صحابہ، یہ ہے عظمت صحابہ اور ان کی عاجزی اور انکساری۔ یہ کیسے لوگ ہیں اور ان کو عظمت کیوں ملی؟ فرماتے ہیں لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، جہاں اللہ کے رسول موجود ہوں ان میں سے کسی ایک آدمی کا وہاں پر موجود ہونا، یہ ظاہر حالت ایمان میں ہے، یغبر فیہ، جس میں اس پر گرد و غبار پڑ جائے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جسم پر گرد و غبار پڑ جائے، وہ سفر میں بھی پڑ سکتی ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کے دوران میں بھی پڑ سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک آدمی پر بھی جو گرد و غبار پڑی، یغبر فیہ وجہہ، کہاں پڑی؟ گرد و غبار پڑی اس کے چہرے پر۔ خیر من عمل احدکم عمرہ، نبی پاک علیہ السلام کے کسی صحابی کا چند لمحوں کے لیے نبی پاک کی مجلس میں موجود ہونا تم لوگوں کے ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ تمہاری ساری زندگی ایک طرف اور نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا چند لمحوں کے لیے نبی کی بارگاہ میں رہنا ایک طرف، وہ بہتر ہے تمہاری ساری زندگی کے عمل سے۔ ان کی بھی ادبی کرتے ہو، حضرت سعید کا مقصد یہ تھا، علی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، اور پیغام یہ تھا کہ علی تو وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی محفل میں اکثر و بیشتر ہوتے تھے۔ خصوصی فضائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ صحابیت کی نیکی جو ہے اس کا تھوڑا سا وقت بھی تمہاری ساری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، باقی اعمال تو اپنی جگہ پر ہے۔ کیا عظمت ہے حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أُمِّرَ عُمَرَ نوح علیہ السلام، اگر تم میں سے کسی آدمی کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر مل جائے تب بھی نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کا
یا حضرت علی کا لمحہ بر نبی کی مجلس میں رہنا تمہاری اتنی لمبی عمر سے بھی بہتر ہے۔ کتنی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی؟ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، تبلیغ۔ اور اگر روٹین میں لے جائیں کہ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کسی شخص پر نبوت کی ذمہ داریاں اس پر عائد کی جاتی ہیں، یعنی 40 سال کے بعد اس نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنا ہوتا ہے۔ اگر روٹین میں بھی لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 990 سال۔ حضرت علی کی بے ادبی کرنے والوں، ان کا اس انداز میں ذکر کرنے والوں، اگر تمہاری عمر 990 سال بھی ہو جائے تو تمہاری ساری زندگی اور ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، اور چند لمحوں کے لیے نبی علیہ السلام کے کسی صحابی یا حضرت علی کا آپ کی محفل میں مجلس میں موجود ہونا ایک طرف، برابر نہیں ہے، وہ بہتر ہے تمہاری اتنی لمبی عمر سے بھی۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے۔ یہ روایت سنن نبی داؤد کی ہے، مسند احمد کی ہے، جو ابھی میں نے پیش کی ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کوفہ والوں کے حوالے سے ہے کہ کوفے کی جامع مسجد الاکبر میں لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے، مسجد میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت علی کے خلاف بولنا نہ مسجد سے باہر جائز ہے نہ مسجد میں جائز ہے، اور صحابی کو برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا وہ چلیں مسجد ہے چلیں، کیا کہنا ہے ان کو، نہیں، جب حق کی بات ہوگی تو وہ کی جائے گی۔ وہیں روکا انہیں، جہاں پر بھی کوئی بات کر رہا ہو کسی بھی صحابی کے بارے میں، جہاں پر بھی کوئی گفتگو کر رہا ہو حضرت علی کے خلاف، وہیں روکا جائے گا۔ یہ سنت صحابہ ہے۔ دو روایتیں ہوگی، تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے بیٹوں سے پوچھا، حدیث میں الفاظ ہیں قال لبنی عمہ، نبی علیہ السلام کے کئی چچا تھے نا، اور آگے اولاد بھی تھی ان کی۔ چچا کے بیٹوں سے پوچھا ایوکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ، کون ہے جو میرا دوست بن جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ صرف دنیا کی دوستی نہیں ہے، کیا پوچھا نبی علیہ السلام نے؟ کون ہے جو تم میں سے میرے ساتھ دوستی کر لے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کسی نے میں کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ یا ہو سکتا توجہ نہ گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور بات اس دوران میں سوچ رہے ہوں، ممکن ہے۔ باہر کا کسی نے کہا نہیں، کوئی بولا نہیں، جو بولنے والا تھا اس کا ذکر بھی میں کر رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں نا، حضرت علی نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں نا، تو بنی عمہ ہی سے تو آپ پوچھ رہے ہیں، چچا کے بیٹوں سے تو پوچھ رہے ہیں، اور کوئی نہیں بولا۔ علی کہتے ہیں انا اوالیک فی الدنیا والآخرہ، میں آپ سے دوستی کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ تو میرے دوست ہیں دنیا میں اور آخرت میں، یا یوں کہہ لیں آپ تو میرے دوست ہیں ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ باقیوں سے کہلوانا چاہتے تھے، ان کے بارے میں تو کہہ دیا کہ آپ میرے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بھائی جو نبی علیہ السلام کا دوست ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی دوست ہوگا، جنتی تو ہو گیا نا۔ یہاں بھی نبی علیہ السلام کا دوست اور وہاں بھی نبی علیہ السلام کا دوست، کہ ذرا ہاتھ کھڑے کرو کون کون نبی علیہ السلام سے دوستی کرنا چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کون ہے جو مجھ سے دوستی کرے دنیا میں اور آخرت میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا۔ پھر پوچھا نبی علیہ السلام نے
حضرت علی پھر کہتے ہیں انا والی کا فی الدنیا والآخرہ، میں دوستی کرتا ہوں آپ سے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اور حضرت علی جواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَأَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے انہ قد رضی عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کن سے راضی ہو گیا؟ ان اصحاب الشجرہ، اصحاب شجرہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اصحاب شجرہ، بیت رضوان والے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جن 1400 صحابہ نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی کہ وہ حضرت عثمان کا قصاص لیں گے، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، حضرت عثمان کا ضرور بدلہ لیں گے، جن کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ مکے والوں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ یہ 1400 صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، 26ویں پارے میں سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان سب پر راضی ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا کیوں راضی ہوا؟ کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کی کیفیت جان کر ان پر راضی ہوا ہے۔ دلوں کی کیفیت کہ اندر سے مومن ہیں، مخلص ہیں، کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں هَلْ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَخِطَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، کیا اللہ نے کہیں یہ بتایا ہے کہ اللہ بعد میں ان پر ناراض ہوا تھا؟ نہیں بتایا نا۔ تو بیت رضوان والوں میں سے علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بیت رضوان والوں پر راضی ہے۔ ٹاپک پر آ جائیں کہ اللہ علی سے راضی ہے، اللہ نے کہیں بتایا ہے کہ وہ علی پر ناراض ہوا ہے؟ نہیں بتایا نا۔ جب بتایا نہیں تو راضی ہے، اور جب راضی ہے تو وقتی راضی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے راضی ہے، دنیا میں بھی راضی ہے اور آخرت میں بھی راضی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو اللہ کے نبی ان سے راضی تھے، پیچھے کیا رہ گیا جی؟ اور جن پر اللہ راضی، اللہ کے رسول راضی تھے جب دنیا سے گئے، تو ہمیں بھی دل ذرا کھلا کرنا چاہیے۔ ہماری محبت تو اللہ کے نبی سے ہے نا، اور ان سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان سے تھوڑی سی بھول ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کہ انہوں نے مکے والوں کو ایک خط لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام تمہارے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، کہ ان پر احسان ہو جائے گا اور وہ میرا احسان مانتے ہوئے میرے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ ایک معمولی بات تھی اور اس میں وہ کامیاب بھی نہ ہو پائے، کیونکہ رب کے نبی پر وحی آتی ہے۔ وہ لمبا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ وہ بھی نبی علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا تھا، ان میں حضرت علی بھی تھے، اور کہا فلاں ایک جگہ پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس وہ رکا ہے، تو اس سے کہا بھی وہ رکا نکالو، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، انہوں نے کہا بھی آپ کے پاس ہے۔ تلاشی لینے کے باوجود بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب نبی پاک نے فرما دیا کہ اس کے پاس ہے تو پھر ہے۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمایا ہوا غلط ہو سکتا؟ یہ سوچ ہے حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مانگ کے لیا تھا حضرت عمر کو اسلام کی قوت اور طاقت کے لیے، تو حضرت عمر سے پر اس طرح کی کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کوئی نبی کے خلاف بولے، کوئی اسلام کے خلاف بولے، کوئی ایسی بات کرے، یہ برداشت نہیں ہے۔ لیکن اوپر سے اجازت ہوگی تو پھر ہے نا۔ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتے تھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ہوتا کون ہے؟ ہمارا سیکرٹ آؤٹ کرنے والا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اَوَكُنْتَ فَاعِلًا، عمر آپ یہ کریں گے؟
مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو میں اجازت دے دوں تو آپ یہ کر گزریں گے؟ تو ظاہر ہے وہ کر گزرنا چاہتے تھے تو تبھی تو اجازت لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ نبی کا حکم ہو تو قتل کر دیا جائے، نبی کی اجازت نہ ہو تو قتل کی اجازت، موٹی سی بات ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ایسا کر گزریں گے، وما یدریک لعل اللہ، آپ کو نہیں معلوم، یعنی حضرت عمر سے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، آپ کو نہیں معلوم، لعل اللہ قد اطلع الی اہل بدر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا ہے، ان کے دلوں کو جھانکا ہے، اللہ نے بدر والوں کے دل دیکھے ہیں، اور حاطب بن ابی بلتہ بھی بدر والوں میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر، اللہ نے بدر والوں کے دل دیکھ کے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی کرتا ہے کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہوئی ہے۔ جب اس نے بخشش کر دی ہوئی ہے تو کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت؟ وہ تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو کسی نے، یا زبان کو کوئی تلوار بنا رہا ہو مقدس ہستیوں کے بارے میں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت وحی کے ذریعے سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتی ہے۔ آخر دو باتوں کی طرف آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الجنہ لتشتاق الی ثلاثہ، جنت کو شوق ہے تین بندوں سے ملنے کا، ان تین بندوں سے جنت بھی ملنا چاہتی ہے۔ تین بندوں کے نام سنیے، علی و عمار و سلمان رضی اللہ عنہم۔ جنت کو شوق ہے علی سے ملنے کا، عمار بن یاسر سے ملنے کا، اور سلمان فارسی سے ملنے کا۔ جنت کو شوق ہے ان سے ملنے کا۔ علی وہ ہیں جن سے ملنے کا شوق جنت کو بھی ہے۔ آخری روایت عرض کروں اور اجازت چاہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں، طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخواناً علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، آمنے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، صاف سینوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ علی کہتے ہیں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں رب نے یہ فرمایا ہے، ان میں میں بھی ہوں، اور ان میں طلحہ بھی ہیں، اور ان میں زبیر بھی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کے سینوں میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں گھٹن نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کو جنت میں لے جائے، لیکن آپ یقین کریں جب سارے لوگ جنت میں ہوں گے اور سینے صاف ہوں گے، تو جب وہاں جا کے صاف ہوں گے تو یہاں کیوں صاف نہیں کرتے ہیں جی؟ کہ ہر مومن جنتی ہے، سینے صاف ہوں گے، یہاں صاف کرو تاکہ صاف سینوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیشی ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔